تقریر عراق کا چھوٹا سا شہر، یہاں 1937 میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آنے والے وقت میں دنیا کی سیاست، جنگ اور طاقت کے کھیل کا حصہ بنے گا۔ صدام حسین، والد کی جلد وفات، سوتیلے باپ کا سخت رویہ اور غربت نے اسے کم عمری میں ہی سخت جاں بنا دیا۔ 12 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر چچا کے ساتھ رہنے لگا اور وہاں سے اس کی سیاسی سوچ نے جنم لیا۔ صدام حسین باس پارٹی میں شامل ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے صدر احمد حسن البکر کے سب سے قریبی ساتھی بن گئے۔ مخالفین کو راستے سے ہٹانا، حکومت کے خفیہ کام انجام دینا اور طاقت کے قریب تر ہونا، یہ سب صدام کی پہچان بننے لگا۔ 1979 میں صدام نے اپنے ہی محسن کو اقتدار سے ہٹا کر خود عراق کا صدر بننے کا اعلان کر دیا۔ جلد ہی اس نے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ 8 سالہ جنگ میں لاکھوں جانیں قربان ہوئیں اور پھر 1990 میں کویت پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ قدم صدام کو مہنگا پڑا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے تحت عراق پر حملہ کر دیا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ صدام کے دونوں بیٹے مارے گئے اور آخرکار 13 دسمبر 2003 کو ایک خفیہ آپریشن میں صدام حسین کو زیر زمین ایک بنکر سے گرفتار کر لیا گیا۔ 30 دسمبر 2006 صبح کے 3 بجے صدام حسین کو نیند سے جگایا گیا۔ بتایا گیا آج تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھے، نہائے اور تیار ہوئے۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی التجا، جیسے وہ جان چکے تھے کہ یہ دن لکھا جا چکا ہے۔ اس دن انہوں نے قیدیوں کا لباس پہننے سے انکار کیا، سفید قمیض اور گہرا کوٹ پہنا اور ہاتھ میں قرآن پاک تھام لیا۔ جب پھانسی گھاٹ پر پہنچے تو جج سزا سنا رہا تھا۔ صدام خاموش قرآن تھامے کھڑے تھے۔ پھر جلاد نے ان کے چہرے کو ڈھانپنے کے لیے کالا کپڑا آگے بڑھایا، لیکن صدام نے منع کر دیا اور کہا میں اپنا چہرہ ڈھانپے بغیر مرنا چاہتا ہوں۔ وہ قرآن پڑھتے ہوئے تختہ دار کی جانب بڑھے، پھندا ڈالا گیا اور صدام حسین کی زندگی ختم ہو گئی۔ بعد میں ان کی میت کی تصاویر نشر ہوئیں، کفن کے بجائے وہی کوٹ اور ایک سفید چادر میں لپٹی لاش۔ عراق کے اس وقت کے مشیر برائے نیشنل سیکیورٹی موافق الربائی بھی پھانسی گھاٹ پر موجود تھے۔ یہ وہی شخص ہیں جن کی 2013 میں ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں دیکھا گیا موافق کے گھر میں صدام کا کانسی کا ایک مجسمہ پڑا تھا اور اس کے گلے میں وہی رسی موجود تھی جس سے صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد مختلف ممالک سے لوگوں نے اس رسی کو حاصل کرنے کے لیے بولیاں بھی لگائیں، تاہم موافق الربائی کا کہنا تھا کہ وہ صدام کے مجسمے اور اس رسی کو میوزیم میں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔